بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں جب بھی کوئی اہم فیصلہ درپیش ہو، چاہے وہ شادی کا انتخاب ہو، کیریئر کا رخ متعین کرنا ہو یا کسی نئے کاروبار کا آغاز، تو انسان اکثر کشمکش اور بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہر شخص بہترین اور مستند رہنمائی کا متلاشی ہوتا ہے۔ اسلام نے اس مشکل کا ایک ایسا روحانی اور عملی حل پیش کیا ہے جو دل کو سکون اور صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ استخارہ یہ کوئی محض ایک رسم یا ٹوٹکا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت، اس کے لامحدود علم اور قدرت پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ یہ دراصل اپنے تمام معاملات کو اس ہستی کے سپرد کر دیتا ہے جو ہر چیز کا بہترین انجام جاننے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس میں آپ کو استخارہ کا مسنون طریقہ، استخارہ کی دعا، اس کے فضائل اور اس سے متعلق ہر اہم سوال کا مستند جواب ملے گا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ استخارہ کی بعد کیا کرنا چاہیے اور استخارہ اور خواب کی تعبیر کے بارے میں کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود سے استخارہ کیسے کریں اس کے ہر مرحلے سے بخوبی واقف ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں اللہ کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں استخارہ کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو انتہائی اہمیت کے ساتھ سکھایا۔ یہ عمل اتنا اہم تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کا طریقہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں استخارہ کی عظمت اور اسے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ نماز استخارہ کا طریقہ اس ویڈیو میں سادہ مگر مؤثر مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے مکمل طہارت حاصل کریں اور اچھی طرح وضو کریں۔ یہ نماز اور دعا کے لیے بنیادی شرط ہے اور ایک مومن کے لیے انتہائی اہم عمل ہے۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں جیسے نماز استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس محسوس معاملہ، مثلا نوکری، رشتہ یا کوئی ان سفر میں خیر و بھلائی طلب کرو۔ اس نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ نماز کی ادائیگی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بعض علماء نے سورہ کافرون پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے لیکن یہ لازم نہیں۔ دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بعض علماء سورہ اخلاص پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ دعا پڑھنا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر کر فوراً استخارہ کی دعا پڑھیں۔ دعا کے آغاز اور اختتام میں درود شریف، درود ابراہیمی افضل ہے، ضرور پڑھیں کیونکہ درود شریف کے ساتھ کی گئی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مشورہ بھی ضرور کریں۔ استخارہ سے پہلے اپنے قابل اعتماد نیک اور تجربہ کار دوستوں، خاندان کے افراد یا ماہرین سے مشورہ کرنا سنت ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے معاملات میں مشورہ کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے براہ راست رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ استخارہ اور مشورہ دونوں کو یکجا کرنا بہترین حکمت ہے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ مرتبہ استخارہ کر رہے ہیں تو ہر مرتبہ تازہ وضو کر کے یہ عمل دہرائیں اور سکون ماحول میں جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے استخارہ کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ استخارہ کے بعد خوابوں یا بیرونی علامات کی بجائے اپنے دل کی کیفیت پر زیادہ توجہ دیں۔ کیا آپ کا دل اس کام کی طرف مائل ہو رہا ہے یا اس سے متنفر؟ استخارہ کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آئے اس پر صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہی بہترین ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے بڑے سے بڑے فیصلے میں بھی ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ وہ
وہی ہمارے لیے سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی محدود عقل اور علم کی بجائے اللہ کی لامحدود علم و حکمت پر بھروسہ کرے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم نہ صرف بہتر اور بابرکت فیصلے کر سکتے ہیں بلکہ روحانی سکون، قلبی اطمینان اور اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے دل کو اللہ کے نور سے روشن کر کے اور اس پر کامل توکل کر کے ہم ہر قدم پر ہدایت پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔